بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا مہربان کے نام سے ہم اس کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو تمام بہنیں چونکہ فرمان کلاس کی ہیں تو بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم فرمان کلاس میں فرمان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کسی ٹاپک کو لے کے اس کے ڈیپ میں جاتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام نے فرمایا، امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، امام نے فرمایا کہ فرمان کی ایک لائن کی ہزار معنی ہے۔ ایک معنی دو معنی نہیں، ہزار معنی ہے۔ اگر ایک فرمان کی لائن کی 1000 معنی ہے تو ہم کو کتنا غور کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ امام نے فرمایا کہ ہمارے فرمان پر روزانہ 2 گھنٹہ خیال کرو۔ تو خیال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے کہ اس کے اندر بات کیا ہو رہی ہے فرمان کے اندر۔ تو آج بہت ہی عجیب و غریب بات کہ آج 7 جولائی ہے۔ آج کے دن 2 سال پہلے مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا لسبن میں تھے اس وقت، اور مولا نے بہت ہی اچھا فرمان فرمایا جس کا ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ مولا فرماتے ہیں، Sometimes Murid say to me, Hazri Imam, why is it that you want us to laugh? And I say, but if Allah gave us the capacity to laugh as an expression of happiness, would we not use that expression of happiness? Our faith was not born in sadness or difficulty or problems. Our faith is a faith of happiness. And I want my Jamaat to be confident in the understanding that Allah reveals Himself not only by asking questions of people who practice, He does it through bringing happiness. Happiness is a blessing in Islam. تو بہت ہی خوبصورت فرمان امام فرماتے ہیں کہ جماعت میں سے کچھ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ہنسیں؟ تو مولا فرماتے ہیں ہم کیوں نہیں ہنسیں؟ جب خدا نے ہم کو ہنسنے کی ایبلٹی دی ہے تو ہم کیوں نہیں ہنسیں؟ اور ہمارا مذہب جو ہے وہ دکھ کا، مشکلات کا یا اداسی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ خوشی کا مذہب ہے۔ اب ایک اور فرمان جو امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا ہے، راجکوٹ 21 اکتوبر 1903 کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، تمہیں ہنسی کیوں آتی ہے؟ تم دنیا میں بیٹھے ہو تو تمہیں دل سے رونا چاہیے۔ آج ہم نے ایسے فرمان فرمائے ہیں، وہ تمہارے دل میں نقش کرنے چاہیے۔ ان فرامین کو نقش کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں ہمیشہ عام ہے، دوسرے میوے اس سے کمتر ہیں۔ تم اپنے دل کے ساتھ چوکسائی کرو اور اچھی میوے کھاؤ۔ تم اپنے بچوں کو بھی اچھے میوے کھانے کی یاد دلاتے رہو کہ یہ اچھے میوے ہیں اور اچھے میوے کھانے چاہیے۔ تم آخرت کے میوے کھاؤ، دل ان میووں کو سمجھ سکتا ہے۔ مولا جو کہ فرماتے ہیں کہ تم کو ہنسی کیوں آتی ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ امام پچھلے جومے میں یہ پوچھتے ہیں کہ تم کو ہنسی کیوں آتی ہے، اور اس جومے میں مولا فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں ہو، ہنسنا چاہیے۔ تو اس بات کو ہم کیسے سمجھے؟ کیا ہم سمجھے کہ بھائی ہم کو امام الگ الگ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں بہنوں، یہ ہماری سمجھ کی بھول ہوگی۔ تو آج ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ یہ فرمان کا مطلب کیا ہے۔ کیا امام جب خوشی کی بات کرتے ہیں تو کیا دنیاوی خوشی کی بات کرتے ہیں کہ روحانی خوشی کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے اس ٹرم کو بہت اچھے سے سنا ہے، باڈی، مائنڈ، اسپرٹ۔ یہ ایکچولی انسان کی 3 لیول کی زندگی ہے۔ ہمارے اندر، ہمارے پاس ہمارا جسم ہے، پھر ہمارا دماغ ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، اور پھر ہماری روح ہے۔ تو 3 لیول پر ہماری زندگی ہے اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ روح کے بغیر جسم کوئی کام نہیں کرے گا۔ عقل نہ ہو تو اس آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کس طرح سے کہ اگر کسی جسم کے اندر روح نہیں ہوگی تو ہم اس کو مردہ کہیں گے، اور کسی کے پاس اگر عقل نہ ہوگی تو ہم اس کو پاگل کہیں گے، کیونکہ دماغ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے اندر 2 قسم کے پاور ہیں یا 2 قسم کی انرجیز ہیں۔
ایک فرشتہ جو ہم کو گائیڈ کرتا ہے کہ اچھے راستے کی طرف چلو، دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہے جو ہم کو بہکاتا ہے اور ہم کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ گنان میں ہمارے پیروں نے فرمایا کہ من نے مارو تو گرو کہے منے ملو۔ اب یہ من کس چیز کا نام ہے؟ تو ہم میں سے کچھ لوگ من کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں، من کو ہم نفس بھی کہتے ہیں۔ کلام مولا کے ایک پارٹ میں مولا علی نے فرمایا، یہ پارٹ نمبر 131 ہے۔ چونکہ ہم غور کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ خوشی سے کیا مراد ہے، تو پہلے ہم کچھ چیزوں کو پڑھتے ہیں، پھر اس پہ ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں پارٹ 131 دنیا کے بیان میں، دنیا گھر ماتم کا، جسے دیکھو سو روتا ہے زارو زار۔ دنیا میں ہمیشہ تکلیف ہے، ہمیشہ مشکل ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی مشکل چلی آ رہی ہے۔ غفلت کا ڈٹا کانوں سے کاڑھو تو سنو کیسی پڑی ہے پکار۔ امام فرماتے ہیں کہ تم اگنورنسی کا جو پردہ تمہارے کانوں میں لگا ہوا ہے، جو غفلت کا پردہ لگا ہوا ہے، اگر تم اس کو ہٹاؤ گے تو تم کو شور سنائی پڑے گا، بہت پکار سنائی پڑے گی۔ اور پھر مولا مثال دیتے ہیں، کاٹ سر کروت پھرے پتھر ٹانکے، یہ دو کیسا کرتے ہیں شور۔ اگر کسی لکڑی کو اگر ہم آری سے کاٹیں گے تو اس کی کھسڑ کھسڑ کتنی کان کو جو ہے وہ تکلیف دینے والی آواز ہوتی ہے، وہ ایسی آواز کی مثال دے کے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ایسا شور شرابہ ہے جو کانوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ بہتے پانی میں آواز کیسا، عمرو وہی جاتی سو روتی ہے زور۔ لیکن ہماری زندگی اس طرح سے، ہمارے دن، ہمارے مہینے، ہماری زندگی کے جاتے جا رہے ہیں جیسے پانی بہہ رہا ہے، جس میں کوئی خاص شور نہیں ہے، ہمارے کانوں کو برا نہیں لگتا، ہمیں دھیان بھی نہیں لگتا ہے، اور ہماری عمر گزرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی مثال دے رہے ہیں۔ پھر ایک اور پارٹ مولا فرماتے ہیں 150 نمبر کا پارٹ، خوشی نے آرام چاہو تو آرام وہاں جہاں نہیں ڈر۔ خوشی نے آرام چاہو تو آرام وہاں جہاں نہیں ڈر۔ دنیا میں تو بہت کسالہ، آرام کہاں ہے اس دنیا بھیتر۔ ایک دن خوشی سے ڈھول بجایا، دوجے دن کوئی موا ہوا غم۔ بھلی خوشحالی عاقبت کیری، دن دن اد کی نہ ہو اسی کم۔ تو بہت ہی آسان لفظ ہے یہ اردو کے، کہ مولا فرماتے ہیں اگر تم کو خوشی چاہیے، سکون چاہیے، آرام چاہیے، تو دنیا میں آرام نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو خوف اور ڈر سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا میں تو آرام نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اگر ایک دن آپ خوشی کریں گے، دوسرے دن پھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو خوشی ایسی ڈھونڈنی چاہیے، خوشی ایسی کرنی چاہیے جو پرمیننٹ ہے، جس کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے، کوئی نہیں اس کو ہم سے دور لے جا سکتا ہے، اور وہ خوشی جو ہے وہ عاقبت کی ہے۔ تو دنیا کی خوشی جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، کیونکہ دنیا میں کانسٹنٹلی ڈیفیکلٹیز آتی ہی رہتی ہیں، مشکلات کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، اور ہم اس بات کو دماغ سے سمجھتے ہیں کہ چلو دنیا میں مشکلات ختم نہیں ہوں گی، تو ہم کو جو ہے وہ عاقبت کی خوشی کو پانا ہے، اس خوشی کی طرف دھیان دینا ہے۔ لیکن ہم بار بار اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور دنیا کی فکر میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اینزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل خاص کر کے کووڈ-19 کو لے کے بہت زیادہ جماعت کے اندر اینزائٹی، ڈپریشن، فیئر بہت بڑھ گیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم اس پہ بات کریں تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ دنیا کے اندر کانسٹنٹلی ہمارے اوپر بہت پریشر ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور پھر ہماری اپنے آپ سے، اپنی ذات سے بھی اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ سارا دن اگر ہم ایک عورت کی زندگی کی مثال لیں، یہ بہنوں کی کلاس ہے، کہ اگر ایک عورت اٹھتی ہے صبح تو بچوں کو سنبھالنا ہے، اگر جاب کرتی ہے تو جاب پر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نہیں بھول جانا ہے، کھانا بھی اس طرح سے کرنا ہے، ٹفن بھی دینا ہے، اتنی سارے خیالات اس کے دماغ پر ہوتے ہیں کہ رات کو جب وہ بستر پر پہنچتی ہے تو اس کی حالت جو ہوتی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس وہ سو جاتی ہے، کیونکہ اس کو کوئی خیال نہیں ہے۔ پورا دن دماغ جو ہے چکی کی طرح آٹا جس طرح پیستا ہے، اس کے ذہن کے اندر خیالات چلتے رہتے ہیں، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، کبھی سکون کا ایک سانس اس کے اندر نہیں آتا ہے، ہر وقت ایکسپیکٹیشنز۔ اس کے بعد بھی جب سوچتے ہیں کہ کیا میں نے یہ کیا، تو دل میں یہ خیال ہوتا ہے
ارے میں نے یہ تو نہیں کیا ہے, یہ کام تو باقی رہ گیا ہے, کاش میں نے اس کو ایسے کیا ہوتا. کانسٹنٹلی ایک ایکسپیکٹیشنز چلتی ہی رہتی ہے, کوئی ریسٹ یا کوئی بریک جو ہے وہ نہیں ملتا ہے. بڑا عجیب و غریب فرمان سلطان محمد شاہ نے فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ رات کو جب تم سونے جاتے ہو تم تو اپنی نفس کو ٹٹولو. مولا فرماتے ہیں تم یہ خیال کرو کہ تم نے سارے دن کیا کیا, کیسے کام کیے, اچھے کام کیے, برے کام کیے. اپنی نفس کو ٹٹولو جیسے کہ تم خود اپنے ڈاکٹر ہو. لیکن اگر ہم آج اس زمانے میں جتنا بزی ہیں ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. بس کام آتا جاتا ہے, ہم کرتے جاتے ہیں. ایک لمحہ کو بھی بریک لے کے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. کلام مولا کا ایک اور پارٹ ہے جس کا نمبر 156 ہے. مولا فرماتے ہیں جو کام کرو سو بچارو کہ یہ کام میں نبھاؤں گا کس ریت, کہ اس کام تھی میں کیا گن پاؤں گا جس اوپر میں نے باندھی ہے پریت. کہ جو کام تم کرتے ہو تو سوچو کہ وہ کیوں کر رہے ہو, اس کی وجہ کیا ہے, اس کو میں کیسے ختم کروں گا. جس کام میں تم نے دل لگایا ہے, جس پہ تم نے اپنی خوشی باندھی ہے, اپنی محبت باندھی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, میری چاہت ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو مولا فرماتے ہیں کہ سوچو اس سے میرا فائدہ کیا ہوگا. تو کسی کام میں خطا نہ کھاوے, وہی کرے جس میں ہووے گن. اگر ہم مولا کے فرمان کے مطابق, مولا فرماتے ہیں اگر ہم ایسا سوچنا شروع کر دیں کہ جو کام مجھے یہ کرنا ہے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, تو ہمیں جو ہے کبھی کسی بھی کام سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیا نقصان کی بات آ رہی ہے, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی فیئر نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں پتا ہے ایگزیکٹلی کہ وہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں یہ غور طلب بات ہے, تو کچھ گن نہیں اس دنیا دھندے, تو کچھ گن نہیں اس دنیا دھندے, ساچی بات کہوں بھائی تو سن. تو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام کاج میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ بات سچی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تم سنو. تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جاب نہیں کریں, کیا ہم بچوں کو نہیں سنبھالیں, کیا ہم دنیا کے کام نہیں کریں. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مولا کے فرمان جو ہے وہ ہم کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایسا سنائی دیتا ہے ہماری کم علمی کی وجہ سے کہ یہاں تو کانفلکٹ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو نیت باندھنی ہے ہر کام سے پہلے, کہ اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو اس کام کا مقصد کیا ہے, اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو جو بھی کام کرنا ہے سوچ کے کرنا ہے, کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو چلیں اس پہ غور کرتے ہیں. اب یہی عورت ہے جو صبح اٹھی ہے اور اس کے خیال آیا اس کو کہ مجھے جاب پہ نکلنا ہے اور بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے یا بچوں کو ہوم ورک کا کام دینا ہے. آج کل ہم بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, تو ماں کو میک شیور کرنا ہے کہ بچے یہ بھی کر لیں, بچوں کو پتہ ہو کہ کیا کیا کرنا ہے. تو یہ وہی عورت ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی, اور یہی عورت ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں. اس عورت کی سوچ ہوگی کہ شکر الحمدللہ نیند سے اٹھی ہوں میں, اب مجھے جاب پر جانا ہے, کیونکہ جاب پر جاؤں گی تو پیسے جو کمائیں گے اس سے دسوم پے کریں گے اور بچوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ بچے صحت مند ہو اور وہ مولا کے گھر کی خدمت کر سکیں, اپنی ایجوکیشن میں آگے بڑھ سکیں. نیت فرق ہو گئی, ایک لمحہ کو رک کے نیت کی. چلو بچوں کے لیے میں کھانا بنا دوں, ٹفن بھر دوں تاکہ بچے کھانا کھائیں تو ان کا جسم صحت مند ہو, تاکہ وہ عبادت کے لیے اٹھ سکے, بیٹھ کے عبادت کر سکے, اور جہاں جماعت کی خدمت کا موقع ملے وہ جماعت کی خدمت کر سکے. وہی عورت ہے, وہی کام ہے. نیت کتنی بلند ہو گئی, بہت اعلیٰ ہو گئی. کام وہی دنیا کا ہے, لیکن کیا وجہ کیا ہے, مولا کے لیے یہ کام ہے. تو یہ چھوٹی سی 2 مثالیں ہیں. امام یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں,
कहीं भी ये नहीं कहा जाता है कि दुनिया के काम को छोड़ देना है। नहीं, दुनिया के काम को छोड़ देंगे तो कैसे जिएंगे? दुनिया के तो सारे काम हमको करने हैं, लेकिन किस तरह से करने हैं वो मैटर करता है। हर काम करने से पहले हमें एक सोच होनी चाहिए कि भाई ये काम हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ये सवाल कर सकता है या जहन में ख्याल आ सकता है कि भाई फुर्सत ही कहाँ होती है सोचने की, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई चीज़ चली आ रही होती है। बिल्कुल बेशक हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, लेकिन इसीलिए हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है दुनियावी इल्म जो हमने हासिल किया है, इससे हमने समझा है कि हमारी ब्रीदिंग जो है ना वो हमको काम डाउन कर देती है। एक डीप ब्रेथ लेके सोचा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ। या मौला मेरी मदद कर। एक लम्हे को हमने मौला से बात कर ली, मौला से गाइडेंस मांग ली कि मौला पापा मेरी मदद कर। हाथ वही काम कर रहे हैं, खाना वही बन रहा है, जॉब पे जाने की वही तैयारी हो रही है, लेकिन एक लम्हे को ब्रेक लिया और हमने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। और बहुत आसान है कि एक लम्हा हमने एक डीप ब्रीदिंग कर ली और ख्याल किया। इमाम ने शिकागो में कुछ साल पहले गोल्डन जुबली के दरमियान इमाम ने फरमाया कि अगर आप ऑफिस में हैं, आप मीटिंग में हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आप एक सेकंड मौला का नाम ले लेते हैं, जिक्र एक कर लेते हैं, किसी को ये बात पता नहीं चलेगी कि आपके अंदर क्या ख्याल चल रहा है, क्या सोच चल रही है, लेकिन उस वक्त आप अपने इमाम से फौरन से कनेक्ट हो जाएंगे। इमाम भी जानते हैं कि हम तमाम जॉब करने वाले हैं, हम काम करते हैं, तो इमाम मिसाल क्या देते हैं हमको, ऑफिस में है, मीटिंग में है, और एक लम्हा आपने या अली का नाम ले लिया। इमाम ने ये भी फरमाया कि अपने पैंट्स में जो है, अपने पर्स में जो है तस्बीह रखें कि जब भी आपका हाथ तस्बीह को लगा तो आपको इमाम की याद आ गई, आपको मौला का नाम याद आ गया। यानी कि इन तमाम प्रैक्टिस का मकसद क्या है? इन तमाम प्रैक्टिस का मकसद ये है कि एक लम्हे को रुक कर ये ख्याल करना कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ। हर काम जो हम करते हैं, आप कोई भी मिसाल दें, उस काम को आप इस चीज़ से जोड़ सकते हैं कि इसका मकसद ये है मेरे मौला की खिदमत करनी है, मुझे मेरे मौला का नाम लेना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वॉक करने जाता है तो बज़ाहिर कोई दुनियादार शख्स होगा तो ये कहेगा भाई वॉक करने जाना है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, या वॉक करने जाना है भाई वज़न बढ़ गया है, या वॉक करने जाना है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोई कहेगा नहीं, मुझे वॉक करने जाना है ताकि मेरा जिस्म सेहतमंद रहे, ताकि मैं सुबह 4 बजे उठ के इबादत करूं। तमाम नीयतें हैं, ये तमाम जो है वो नीयतें हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है कि बुलंद नीयत हो गई। क्या इसमें वज़न कम करने की बात ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आप वॉक कर रहे हैं, वज़न भी कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा, आप डॉक्टर की भी बात मानेंगे, लेकिन जो नीयत आपने की वो बहुत ही आला नीयत थी। आपने नीयत की कि आपको इसलिए वॉक करना है कि आपका जिस्म अच्छा रहे ताकि आप इबादत कर सकें। जब हम नियत करते हैं तो हमारे अंदर एक शांति, एक आराम, एक सुकून आ जाता है। पीर पिंजादे जवा मर्दी में जब मौला हिदायत देते हैं कि मोमिन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मौला फरमाते हैं कि मोमिन वो होता है कि जो ना खुशी में एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, ना किसी दुख में एकदम से उदास हो जाता है। वो हमेशा एक बैलेंस, एक स्टडी मोशन में जाता है। वो स्टडी मोशन को कायम रखने के लिए हमारे पास क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? एक प्रैक्टिस की मिसाल हमने ली इमाम के फरमान से कि हमें एक लम्हा भी अगर इमाम का ख्याल आया तो हमने या अली का नाम ले लिया। वो एक लम्हा हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर हम अपनी सांस पे ध्यान देते हैं, एक लम्हा को हम डीप ब्रेथ ले लेते हैं और हम ख्याल करते हैं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरा ख्याल मेरे मौला के साथ है या नहीं है। ये सोचना ही उस वक्त, उसी लम्हे आपने इबादत में गुजारा। कितना आसान है कि आप ऑफिस में हैं या आप घर में हैं, एक लम्हे को जब आपने मौला के बारे में सोचा, आपने ख्याल किया, आप उसी लम्हे आप अपने मौला से कनेक्ट हो गए। और जो फरिश्ता हमारे अच्छे आमाल को लिखता है वो ये लिखेगा कि भाई ये लम्हा इस बहन ने जो है वो इबादत में गुजारा। जब हम मौला को अपने ख्याल में रखते हैं तो हमारे अंदर से खौफ निकल जाता है।
किसी भी किस्म की एंजाइटी है, फियर है, वो निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि भाई ये काम मुझे करना है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सर पे, लेकिन अगर मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि मेरा मौला मेरे साथ है, वो मुझसे ये काम करवा रहा है, अरे मुझ में कहाँ हिम्मत है, मेरी कहाँ काबिलियत है कि मैं ये काम करूं, मेरा मौला ही तो है वो ये काम कर रहा है। एक लम्हे के अंदर एक सुकून छा गया कि मेरा मौला है, वो मेरे लिए काम कर रहा है। मेरा तो जिस्म चल रहा है, लेकिन मेरे दिल के अंदर मेरे मौला का नाम है, मेरे मौला का जिक्र है। कोई भी मोमिन जब दुआ पढ़ता है या इबादत के लिए उठता है या तस्बीह निकालता है तो उसके दिल में अगर ये ख्याल होता है कि अरे आज तो मैंने जो है वो दुआ नहीं पढ़ी है, कितना गुनाह होगा, या आज तो जो है बहुत थकी हुई थी, इबादत के लिए नहीं उठी, बहुत गुनाह होगा। तो किसी भी इबादत को, किसी भी मजहबी क्रिया को अगर हम किसी भी खौफ से करते हैं या गिल्ट से करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगेन हमको मिसाल चाहिए, राइट, कि हम कैसे इस बात को समझे कि भाई फियर या गिल्ट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा इमाम चाहता है कि हम खुश रहें। अगर हमारे अंदर किसी भी किस्म का खौफ है या गिल्ट फीलिंग्स हैं तो वहाँ खुशी नहीं आ सकती है। एक सूफ़ी राबिया बसरी गुजरी है जो एक दफ़ा जो है बाज़ार में वो अपने एक हाथ में पानी का प्याला लिए हुए और दूसरे हाथ में लकड़ी आग लगी हुई है, वो लेके जा रही है। लोग बाज़ार में पूछते हैं कि राबिया ये क्या है, ये क्या माजरा है, क्या कर रही है, क्यों ये पानी और आग हाथ में लिए हुए हुई है? तो वो कहती है राबिया बसरी कि इस पानी से मैं दोज़ख की आग को बुझा दूंगी और इस आग से मैं जन्नत को आग लगा दूंगी, ताकि कोई भी शख्स खुदा की इबादत, जन्नत की लालच या दोज़ख के खौफ से ना करे। तो आज के ज़माने में जब हम फियर और गिल्ट को डील करते हैं तो मुझे बताइए कि राबिया बसरी जो इतने 100 सालों पहले आई और हमको ये टीचिंग देकर गई, आज अगर हम फियर और गिल्ट में हैं तो हमने इस बात को समझा नहीं है, क्योंकि फियर जो है वो खौफ से आता है और खौफ जो है किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का हो, गिल्ट फीलिंग कहीं से भी आती है, किसी वजह से भी आ रही है। कोई भी हमने ऐसी तालीम ली है जिसकी वजह से आज हमारे अंदर गिल्टी फीलिंग आती है, तो ये चीज़ें, ये जज्बात, ये ख्यालात दुरुस्त नहीं हैं। क्यों? कि हमारा ईमान नहीं चाहता है कि हम किसी भी चीज़ को खौफ या गिल्ट फीलिंग से करें। यहाँ तक कि बैतुल खैल का एक फरमान याद आता है, डायमंड जुबली का। मौला फरमाते हैं कि अगर आप बंदगी में आपकी आंख भी लग जाती है, आप सो भी जाते हैं, तो भी वो फेलियर नहीं है। यानी कि आप बंदगी में बैठे और आपकी आंख लगी, मौला कहते हैं कि सिर्फ बैठना ही काफ़ी है। यानी इतना मेहरबान, इतना दयालु हमारा अगर मौला है तो आज अगर हम उसके शहजादे और शहजादियाँ हैं, मौला फरमाते हैं माय बिलवड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, अगर हमारा मौला दीन दुनिया का बादशाह है तो आज हम यहाँ पर कौन हैं? हम शहजादे और शहजादियाँ हैं। तो अगर हम प्रिंसेस और प्रिंस हैं और हमारे अंदर फियर और गिल्ट है तो भाई ये बात तो समझ नहीं आती है। और मौला जी चाहते हैं कि हमको खुश रहना चाहिए। तो इस खुशी को समझ के खुश रहने के लिए हमें ये जानना होगा कि दुनिया के तमाम काम करने हैं, लेकिन उस काम करने की नीयत का जो डायरेक्शन है वो इमाम की तरफ कर देना है। और जो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि तुमको हंसी कैसे आती है, वो जो मिसाल मौला फरमा रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, वो ऐसी हंसी की है जो एक अनकॉन्शियस इंसान की होती है, यानी गफलत की हंसी। हंसना मना नहीं है, खुश होना मना नहीं है, लेकिन खुशी के अंदर अंधा बन जाना। जैसे कि मिसाल के तौर पे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि भाई लेट्स हैव फन, ठीक है, आपने जो है लेट्स से बच्चों के साथ कोई गेम खेली, यू हैड फन, नाउ व्हाट मोर फन, नेक्स्ट फन, नेक्स्ट फन, फन के बाद फन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है एक फन को लेके, एक खुशी को लेके उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, उसको आप उसका एहसास नहीं करते हैं, इसके बाद दूसरी खुशी चाहिए, तीसरी खुशी चाहिए, तो ये खुशी नहीं होती है बल्कि ये गफलत होती है। कोई भी खुशी होती है वो कॉन्शियसनेस के साथ होती है,
کہ چلیں اب ہم بورڈ گیم کھیلتے ہیں تو لیٹس اسٹارٹ وتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے مولا کے نام کے ساتھ یہ گیم کھیلی اور اگر ہم جیتے ہیں تو شکر الحمدللہ، ہار گئے ہیں تو ہار کا مطلب یہ ہے کہ وی ٹرائی اگین. یعنی کہ ایک پازیٹیو ٹیچنگ ہے، پازیٹیو لرننگ ہے وتھ مولا کا نام. تو چونکہ یہاں مائیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو ہم بچوں کی مثال دے رہے ہیں، لیکن آج جو ہم بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی ہے. امام جو ہے وہ ہماری ماں بھی ہے، ہمارا باپ بھی ہے. ہماری ماں، ہمارا باپ ہم کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمارے اندر آج یہ سوال ہونا چاہیے، کیا ہم خوش ہیں یا ہم ایسی غفلت کی خوشی میں ہے کہ جو خوشی ہوتی ہے لیکن تھوڑے ہی لمحے بعد پھر غم کا سایہ ہوتا ہے. جیسے کہ مولا نے کلام مولا میں فرمایا کہ بھلی خوشیالی آکے بد کیری، جو دم دم اد کی ہوئے نہ ہوئی سی کم. اور دنیا کی خوشی میں ایک لمحہ خوشی ہوئی، دوسرا لمحہ جو ہے غم ہوا. تو ہمارے اندر جس خوشی کو ہم چاہتے ہیں وہ ایسی خوشی ہونی چاہیے جو پرمیننٹ ہے. اس پرمیننٹ خوشی کو پانے کے لیے ہمیں کوئی سادھو نہیں بن جانا ہے. 12 گھنٹے عبادت کرنے، 16 گھنٹے ہم عبادت کرنے، فزیکلی عبادت کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دنیا کے جو کام کاج ہے ان کو عبادت میں کنورٹ کرنا ہے. یعنی کہ ہماری نیت جو ہے کسی بھی کام کی، اس کا ریلیشن شپ ہمارے مولا سے ہونا چاہیے. ہمارا عشق جو ہمارے مولا کے لیے ہے اس سے ہونا چاہیے. جب ہم اس تعلق کو، اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں ہمارے ہر ایکشن کے ساتھ، تو ہمارے دل کے اندر ایک سکون طاری رہتا ہے. کیوں طاری رہتا ہے؟ کیونکہ ہم اکیلا محسوس ہی نہیں کرتے ہیں. ہم یہ محسوس ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. جب ہمیں کوئی چیز کرنی ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے. ریممبر، امام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں جو بھی ہم کام کریں گے اس کو پورے دل کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اسٹرگل از دی ڈیوٹی آف مین، وکٹری اور ڈیفیٹ از ان دی ہینڈز آف گاڈ. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں گے کہیں ناکامی ہوئی. ہم نے ابھی کیا بات کی کہ بچوں میں بورڈ گیم میں اگر کوئی ہار گیا، نو میٹر، اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم ویل اگین ٹرائی، وی ڈونٹ کوئٹ. تو یہ تمام پرنسپلز جو ہے وہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، اور اسی لیے امام نے ہمیں اتنی تاکید کی ہے برسوں سے کہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرو، دنیاوی تعلیم کو حاصل کرو. کیونکہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ہمارے مائنڈس کو جو ہے براڈن کرتی ہے، ہماری تھاٹس کو جو ہے وہ بہت براڈ کرتی ہے، اور ہم ہر طرح سے، ہر آسپیکٹ سے ان چیزوں کو سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. جب ہمارا ذہن کھلا ہوتا ہے، ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پھر جب امام کے فرمان کو جب ہم بہت غور کرتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیاوی ایجوکیشن کا مقصد جو ہے وہ روحانی ایجوکیشن ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ آپ جو ہے اللہ کی کریشن کو پہچانیں، اس لیے آپ تعلیم حاصل کریں. تو اللہ کی کریشن کی بات کہیں اور کی بات نہیں ہو رہی، ہماری اپنی بات ہو رہی ہے. ہم اگر اشرف المخلوقات ہیں، خدا کی پسندیدہ مخلوق ہے، آج اگر امام ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم خوش ہوں، اور اگر ہم خوش نہیں ہیں تو یہاں کہیں نہ کہیں ہمارے علم میں کمی ہے. کس طرح سے اس چیز کو ہم پائیں؟ اگر آج ہم سب تمام بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش ہوں، کیونکہ ہم بہت فکر مند ہیں، اور آج کل ہم بہت سارے لوگ گھروں کے اندر قید ہیں، بہت سارے لوگ گھر کے اندر گھر سے کام کر رہے ہیں، اور پیپل انٹریکشن، فزیکل انٹریکشن بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، سوشل آئسولیشن بہت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جماعت کے اندر ایک ناخوشی چھائی ہوئی ہے. کیونکہ ہم جماعت کھانے بھی نہیں جا سکتے، جو ہمارے لیے ایک آؤٹنگ بھی تھا، ایک سوشل آؤٹنگ بھی تھی اور عبادت کا ذریعہ بھی تھا. تو اس کے لیے اس کا جو علاج جو ہے وہ امام نے ہمیں فرما دیا ہے. آپ کو پتہ ہے سلطان احمد شاہ کا فرمان، مولا فرماتے ہیں کہ یادگیری راکھوانو کام گھنوں જ કઠણ છે કેમ કે શૈતાન તમારી પાસે તૈયાર જ બેઠું છે. یادگیری کس کی یادگیری؟ جو امام حضرت امام نے جو شکاگو میں فرمایا کہ آپ کے پاس منٹ کے اندر ایک سیکنڈ بھی ہو، 100واں سیکنڈ بھی ہو، اور اگر آپ ایک لمحہ بھی ذکر کرتے ہیں وہ یادگیری ہے. اور یہی فرمان امام نے ہمیں فرمایا پچھلے جومے میں کہ یادگیری رکھوانو کام گھنوں જ کٹھن છે. یعنی کہ مشکل ہے. کیوں؟ کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان جو ہے وہ ہمیں جانتے بوجھتے، وہ ہر ایک کی اسٹڈی کرتا ہے کہ ہم میں سے، کیونکہ ہم تمام انڈیویجولز ہیں، ہماری تمام کی جو کمزوریاں ہیں وہ الگ الگ ہیں، کہ شیطان جو ہے وہ ہماری انڈیویجولی اسٹڈی کرتا ہے، اور جو ہماری ویکنیسز ہوتی ہے
اسی کے تھرو جو ہے وہ ہم کو اٹیک کرتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ اس کا جو توڑ ہے وہ یادگیری ہے. اس یادگیری کو جو ہے قرآن میں ذکر کہا گیا ہے اور جس کو ہم تسبیح بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں خوشی چاہیے تو ہمیں ذکر و بندگی سے کنیکٹڈ رہنا ہوگا. امام کا ایک اور فرمان یاد آتا ہے کہ حقیقی خوشی کی چابی جو ہے وہ عبادت ہے. 4 سے 5 ہم عبادت کہتے ہیں اور باقی کے گھنٹوں میں اسی کو ہم ذکر کہتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں. ایک مومن کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ وہ 24 گھنٹہ عبادت میں گزاریں. تو آپ میں سے کوئی سوال کرے گا، ارے بھائی کیا ہم سوئیں گے نہیں؟ سوتے وقت تو ہم عبادت نہیں کرتے ہیں. چلے، صحیح سوال ہے. امام نے اس کا جواب دیا. امام نے کیا فرمایا پچھلے جمعے میں کہ اگر کوئی مومن رات کو ذکر کرتے کرتے، تسبیح کرتے کرتے سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. تو اگر ہم ان فرمان کو سمجھتے ہیں اور ان فرمان پہ عمل کرتے ہیں تو بلیو می کہ 24 گھنٹہ پورا عبادت میں جاتا ہے، جس میں ہم سوئیں گے بھی، ہم کھائیں گے بھی، ہم ڈرائیو بھی کریں گے، بچوں کے ساتھ گیمز بھی کھیلیں گے، ہم عبادت بھی کریں گے، ہم جاب پہ بھی جائیں گے، کھانا بھی پکائیں گے. تمام کام جو ہے وہ عبادت گنے جائیں گے. تو کتنی آسان ہے یہ بات کہ ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو عبادت میں رکھیں اور اپنے دل کے اندر یہ اطمینان رکھیں کہ میرا مولا جو دین اور دنیا کا مالک ہے وہ میرے ساتھ ہے. میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہوں، ناچیز سمجھتی ہوں، اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ ایک مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس کو غرور سے بچنا چاہیے. ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر ماننا چاہیے کیونکہ یہ عاجزی کی نشانی ہے اور مولا کو عاجزی بہت پسند ہے. ایمان ہی ہے جو ہمیں طاقت دیتا ہے. آج ناچیز اپنے زبان سے اگر کچھ بول پا رہی ہے تو یہ ناچیز کی طاقت نہیں ہے، یہ ایمان ہی کی رحمت ہے، اسی کا نور ہے جو وہ زبان پہ بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوتا ہے. اور اگر ہم سن رہے ہیں کوئی بات تو یہ ہماری قابلیت نہیں ہے کہ ہم کچھ سن پائیں، یہ امام ہی کا نور ہے جو ہمارے کانوں سے داخل ہوتا ہے اور ہمارے اندر اچھے اچھے پھول کھلتے ہیں. کیونکہ امام کے فرمان کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہم موتی ہیرے جواہرات آپ کو دیتے ہیں، کیا وہ آپ کے دل میں گھر کرتے ہیں کہ نہیں؟ امام یہ ہم سے سوال کرتے ہیں. تو اگر ہمارا دل جو ہے امام کے عشق سے بھرا ہوا ہوگا، امام کے نام سے پورا دن اس کا ذکر ہوگا، تو امام کے جب ہم فرامین کو سنتے ہیں تو وہ ہمارے دل کے اندر گھر کر جاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ جب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے اندر 2 انرجیز ہیں، ایک کو ہم شیطان کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے فرشتہ کہتے ہیں. تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس نفس نہیں ہے؟ کیا آپ کا شیطان نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اس نے میرے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کر لیا ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ان کا پاس بھی شیطان تھا، ان کا بھی نفس تھا، لیکن انہوں نے اس نفس کو، اس شیطان کو مسلمان بنا لیا ہے، اپنے تابع کر لیا ہے، یعنی کہ فرشتہ بنا لیا ہے. تو بڑے عجیب و غریب بات کہ جس کو ہم کہتے ہیں من نے مارو تو گرو کہے منے ملو، یعنی نفس کی بات کرتے ہیں یا شیطان کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم دوسری طرف سے ہم ضمیر کی بات کرتے ہیں کہ بھئی میرا کانشیس ہے جو مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ آج میں نے جو ہے اچھے کام کیے یا نہیں کیے. تو قرآن جو ہے بڑے عجیب و غریب طریقے سے ان دونوں کو ایک ہی طریقے سے لیتا ہے. قرآن جو ہے ہمارے نفس کو 3 الفاظوں میں بتاتا ہے، 3 طریقے سے بتاتا ہے. پہلا جو نفس اس کو کہتا ہے نفس امارہ، اور اگر ہمیں سے جو بھائی بہن قرآن کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس ریفرنس کو لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بعد میں آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ناچیز کی خدمات آپ کے لیے حاضر ہوں گی. تو یہ ریفرنس جو ہے 12/53 نفس امارہ کی بات قرآن میں کی جاتی ہے. نفس امارہ وہ نفس ہمیں اپنی غلامی میں رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. بھوک لگی کھانا کھا لیا، نیند آ رہی ہے چلو سو جاتے ہیں، عبادت کل کریں گے، چھوڑو نا ابھی کہاں تسبیح کرتے ہیں. یعنی کہ جو ہمارا جو نفس ہے جو ہم سے اپنی غلامی کراتا ہے. یعنی کہ امام نے ایک فرمان میں فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہ گھوڑے کو رسی سے جو ہم اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ اس کو اس ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے کہ اس ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے، اگر ہم اس رسی کو چھوڑ دیں گے تو وہ گھوڑا اپنی مرضی سے لے کے جائے گا. یعنی کہ مثال امام نے ہم کو نفس کی دی گھوڑے کی مثال سے، جس کو رسی سے پکڑ کے رکھتے ہیں ہم، کہ جس نفس کو ہم پکڑ کے نہیں رکھتے ہیں، یعنی ضمیر سے اس کو باندھ کے نہیں رکھتے ہیں، تو وہ نفس جو ہے وہ من مانی کرتا ہے، وہ کبھی بھی اچھے کام نہیں کرنے دے گا آپ کو.
تو جو ضمیر کی بات کرتے ہیں، جو ہمارا کانشس ہے، اس کو قرآن میں نفس لوامہ کہا گیا ہے، جس کا ریفرنس ہے 75/2، یعنی کہ وہ نفس جس کا جو کانشس ہو چکا ہے، یعنی کہ اس نے یہ جان لیا ہے کہ کس طرح سے میرا نفس مجھے منمانی کراتا ہے، لیکن میں نے ضمیر کو اتنا اسٹرانگ بنا لیا ہے امام کی گائیڈنس سے، امام کی فرمان سے، کہ میرا کانشس جو ہے، میرا ضمیر اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ میں جو اس کی غلامی نہیں کروں گا، یعنی نفس لوامہ، وہ نفس جو کانشس ہے۔ پھر تیسرا جو لیول ہے نفس کا، وہ ہے نفس مطمئنہ، جس کا ریفرنس ہے 89/27۔ وہ نفس جو ہمیشہ مطمئن ہے، ہمیشہ سیٹسفائیڈ ہے، ہمیشہ سکون میں ہے۔ ایک مومن کی نگاہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی ہوتی ہے، یہ امام کا فرمان ہے۔ تو اگر آج ہم نفس امارہ سے پریشان ہیں، خوف میں ہیں، انزائٹی میں ہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کو مارنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر میں رہنا ہے، تسبیح میں رہنا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا ذکر کرنے کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو ذہن کے اندر جو ایک سوچ چل رہی ہے، جس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کو روک کے ہم اپنے ذکر میں شروع ہو جائیں گے۔ جب ذکر پہ دھیان لگے گا تو دھیان ہمارا ہمارے مولا پہ جائے گا، مولا کی طاقت پہ جائے گا، مولا کے معجزات پہ جائے گا، اور اندر سے ایک سکون حاصل ہوگا۔ تو ذکر کی پریکٹس جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم سب امریکہ میں ہیں، تو ہم سنتے ہیں کہ بھئی آپ نے می ٹائم لیا کہ نہیں لیا؟ اگر آپ می ٹائم نہیں لیں گے تو آپ تھک جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ غور کریں، ریکال کریں، ہماری دادی، نانی، پرنانی کس طرح سے می ٹائم لیتے تھے۔ ناچیز ایک دفعہ غور کر رہی تھی اور مجھے بڑا حیرت ہوئی یہ سوچ کے کہ میں اپنی نانی کو یاد کرتی ہوں، دوپہر کے 12 بجے کھانا پکا رہے ہیں، کچھ بھی کریں، بیٹا مارو تسبیح کاٹوانو ٹائم تھئی گયો છે، سب چھوڑ کے بیٹھ گئے تسبیح نکالنے آدھا گھنٹے کے لیے۔ ان کا اپنا تسبیح کا ٹائم ہوتا تھا، دن کے 12 بجے، رات کے 12 بجے، پھر دعا کا ٹائم۔ تو وہ اپنے دن کی مصروفیت سے وہ سب کچھ چھوڑ کے تسبیح کا ٹائم ہے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ کسی بھی آپ فیملی میں کہاں بھی ہیں کہ بھئی اگر آپ تسبیح نکالنے بیٹھے ہیں تو آپ مولا کا نام لے رہے ہیں۔ اچھا فیملی ممبر وہ ہوگا، چلے بھئی میں بھی ساتھ بیٹھ جاتی ہوں یا ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، چلے تسبیح نکالتے ہیں، یا تسبیح نکال رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ جب آپ سکون سے تسبیح نکالتے ہیں، آپ دھیان کرتے ہیں، لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں، سکون، آپ کے جسم کو سکون، آپ کے ذہن کو سکون، آپ کے دل کو سکون، پھر آپ مولا سے بات چیت کرتے ہیں کہ یا مولا میں بہت تھک گئی ہوں، یا مولا یہ دنیا کے اتنے سارے کام ہیں، مولا جسم دکھتا ہے، طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، جاب پہ بھی بہت ڈیفیکلٹیز ہیں، مولا یا مولا مہربان میں تیرا نام لیتی ہوں، مولا تو رحم فرما، مولا میرے دل کے اندر سکون دے، مولا میرے دل کے اندر سے یہ تو خوف کو نکال دے، تو مظہر العجائب ہے، مولا یا مولا نادری کی تسبیح پڑھوں، کلو ہمن و غمن، یعنی کہ وہ ہر خوف و غم کو زائل کرنے والا وہ مظہر العجائب مولا تو ہے، تو میرا باپ، تو میری ماں، مولا تو آ میری مدد کر۔ اس طرح سے ایک مومن مولا سے بات چیت کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر سکون، شانتی ہو جاتی ہے۔ پھر جب اٹھ کے دوبارہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا جوش، جذبہ ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ پھر 6-8 گھنٹہ جو گزرا، پھر اپنا ٹائم نکالا، بیٹھ گئے سکون سے، بچوں کو بول دیا، شوہر کو بول دیا بھائی یہ میرا تسبیح کا ٹائم ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے۔ آپ بیٹھ گئے اور مولا سے سارا ڈسکشن، ساری گفتگو کر لی، مولا کو سب بتا دیا، ساری برائیاں جس نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، جس نے دل دکھایا، سب مولا کو بتا دیا۔ آپ مولا کو بتا دیں، اور وہ سننے والا ہے، وہ گائیڈ کرنے والا ہے، وہ سمجھانے والا ہے۔ تو یہاں پہ ناچیز روکتی ہے، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے تو میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ اپنے سوالات ٹیکسٹ کریں یا شہناز بہن کو بھیجیں۔ میری نوین بہن سے گزارش ہوگی کہ کچھ دعائیں ہمارے لیے کریں پلیز۔
सींचूं तेरी दर्शन दियो मोरा नाथा सींचूं तेरी। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रूहानी रोशनी में फरमान फरमाते हैं, हम अपने दिल से आपके लिए दुआ फरमाते हैं, हम अपने दिल से आपके लिए दुआ फरमाते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श कि वो आज़ाद हो, आमीन हकीकी हो और खराबी से दूर रहें, वो सीधे रास्ते पर चले और आसान राह इख्तियार करें। खुदाया इन्हें हकीकी आंखें बख्श। आमीन ये दुआ तमाम दुआओं से बढ़कर आमीन। यहाँ मौला की ही जो दुआ शीश है उसी के साथ जो है वो हम इख्तिताम करते हैं। तमाम के हुजूर में या अली मदद का नजराना कबूल हो, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। या अली मदद।